مناظرہ کہتے ہیں نظریے کے تبادل کو. آپ صاحب نظریہ ہیں اور یہ صاحب نظریہ ہیں، تو یہ اپنا نظریہ پیش کریں گے اور یہ اپنا نظریہ پیش کریں گے، اس صادق نیت کے ساتھ، اس سچی نیت کے ساتھ کہ ہمیں حقیقت تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن مناظرہ کرے گا کون؟ جو صاحب نظر ہو، جو صاحب نظریہ ہو. واضح ہے؟ مذہب کے دفاع کا حق بھی ہر ایک کو تھوڑی حاصل ہے. صاحب میں مذہب کا دفاع کر رہا ہوں، آپ مجھے روک رہے ہیں. جی ہاں میں روک رہا ہوں. فوج اگر لڑ رہی ہو محاذ پر اور آپ بغیر بندوق لیے محاذ کی طرف جائیں تو مجھ کو واجب ہے کہ آپ کو روکوں. وطن کی محبت اپنی جگہ، جہاد لڑنے کا شوق اپنی جگہ، مگر پہلے اسلحہ لو، ٹریننگ حاصل کرو، پھر جاؤ، ورنہ جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے. وطن کا دفاع کرنا ہے، وطن کی محبت بالکل پازیٹیو چیز ہے، واجب ہے وطن کی محبت. وطن کی طرف سے دفاع بالکل واجب ہے، مگر کہیں خدا نخواستہ جنگ بھڑک جائے تو یہ ممکن ہے کہ ہر شخص بے نہت تھا ایسے ہی چلے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ محاذ پر دفاع کرنے. کس چیز کا؟ وطن کا دفاع کرنا. وطن کا دفاع کرنا ہے، پہلے بندوق سنبھالنا سیکھیے، پہلے ٹریننگ حاصل کیجئے، اس کے بعد جائیے، ورنہ وطن کا دفاع تو نہیں ہوگا، وطن کا نقصان ہوگا. ایک اچھا شہری مر جائے گا. اور فرما رہے ہیں آپ، دین کا دفاع کرنا ہے، مذہب کا دفاع کرنا ہے. مذہب پہلے خود پڑھو تو صحیح، دین سمجھو تو صحیح. محاذ جنگ پر دفاع وطن کے لیے جانے کے لیے جس طرح بندوق ضروری ہے، اسی طرح دفاع دین و مذہب کے لیے قلم ضروری ہے، قرطاس ضروری ہے، علم ضروری ہے. قلم سنبھالنا تو سیکھو، ناموس قلم سے آشنا تو ہو، حرف شناس تو بنو، نور علم تو جذب کرو. دین نور ہے، نور. نور کا دفاع نور سے کیا جاتا ہے، جہل کی تاریکی سے نہیں کیا جاتا. جہالت، ایک مناظرے ہو رہے ہیں، جواب دیے جا رہے ہیں مختلف. جہاں محاذ نہیں بھی کھلا ہوا ہے، آپ کے جواب دینے سے نئے محاذ کھل رہے ہیں. جو محاذ نہیں ہے وہ بھی نئے محاذ کھل رہے ہیں. پہلے ٹریننگ حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے، ناموس قلم سے آشنا ہوں، بار قلم اٹھانا، وہ حوصلہ پیدا کریں.